کہ یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی خیبر پختونخوا کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے بڑھنے لگ گئی ہے، ایک لہر دوبارہ سے آ گئی ہے. مختلف چیزیں ہیں اس میں. آپ کی گورننس کی ایشو ہے جس کو یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں پروپیگنڈا فرنٹ پہ، جس وجہ سے ان کو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، ان کو پھر فنڈنگ ہوتی ہے. جب پولیس آفیشل سے ہم بات کرتے ہیں جو ریجنل آر پی او وغیرہ ڈی پی او وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں وہ گنز دیے جائیں جس کے ذریعے آپ ڈرون کو وہ کر سکتے ہیں، ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ڈی سی صاحب ابھی بھی بڑے بڑے آفس میں بیٹھ کے وہاں مقامی لوگوں سے جو ملتے ہیں تو ایک ہفتے پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. ایک اچھی جو پاکستان نے ڈپلومیٹک موو کی اس میں یہ تھا کہ چائنا کو بھی انکلوڈ کر دیا، ٹرائی لیٹرل میکینزم ہو گیا. ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی اس وقت ایک بڑے ملٹری آپریشن کے حق میں کہ وہ ہو جائے، لوکل لوگ ڈسپلیس ہوں اور اس کو پھر ایکسپلائٹ کریں. فوج کا اگر اس موقع پہ آپ نے نکالا تو پھر وہ لوگ طاقت میں آئیں گے جو پھر پلیٹ میں رکھ کے ہم نے تو پھر ان کو منو سلوا دے دیا. ان لوگوں کی حکمرانی بھی نہیں رہے گی. کچھ خیبر پختونخوا میں اس طرح کے منسٹرز آئے کہ اس نے 5 سال وہ حکومت میں رہے لیکن ایک ٹکے کا کام بھی انہوں نے نہیں کیا. گورننس کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. اب ڈی اے خان میں ایک یعنی ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے کہ اس میں کروڑوں کی وہاں پہ غبن ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انرتھ پوڈ کاسٹ. آج ہم بات کریں گے اسپیسیفکلی کے پی کے اوپر، اور کے پی کے میں بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی ہے جو پچھلے 5 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھتی ہوئی ہی نظر آ رہی ہے. وہاں پہ دہشت گردی کے بڑھنے کی جو وجہ ہے، کیا وہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومت اور ریاست جو ہے وہ نیم بے ہوش ہے، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاگنا ہی نہیں چاہتی. آج کے ہم پوڈ کاسٹ میں کچھ ایسے سوالوں پر بات کریں گے جو ابھی تک نہیں کی گئی اور جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے. ان کو چھپایا جاتا ہے یا پھر ان کو دبا لیا جاتا ہے، لیکن ان پہ بات کرنا بہت امپورٹنٹ بھی ہے. اور اس سب پہ بات کرنے کے لیے آج مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے احسان اللہ ٹیپو محسود نے، ہو از اے جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ ایز ویل، جو کے پی کے سیکیورٹی امور ہیں ان پہ ان کی کافی گرپ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی خیبر پختونخوا کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے بڑھنے لگ گئی ہے، ایک لہر دوبارہ سے آ گئی ہے. پچھلے 5 سالوں سے چلتی تو آ رہی ہے، لیکن اس سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ریفریز کیا جیسے کسی چیز سے. تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے اسپیسیفکلی؟ اس کے بعد آگے چیزیں ڈسکس کریں گے پھر ہم. اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. ایک تو یہ کہ افغان طالبان کا افغانستان میں گورنمنٹ میں آنا 15 اگست 2021 کو، تو وہ یہ چیز ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ ہم جو ملیٹنٹ موومنٹس ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، ان کو ہم وہ دیکھتے ہیں. تو ہم یہ بالکل ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کا جو فلو ہے وہ پاکستان کی طرف ڈیفینیٹلی رہے گا، کیونکہ ہماری یہ سوچ تھی شروع سے کہ افغان طالبان اور پاکستان طالبان یہ نظریاتی طور پہ یہ اتنیکلی یہ بہت آپس میں جڑے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے. کیونکہ میں جب کور کرتا تھا، ابھی بھی کور کرتا ہوں، تو جب بھی وزیرستان میں جاتے تھے ہم، وہاں پہ ٹی ٹی پی کے جو کمانڈرز ہیں سینئر، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی تھی، ان کے انٹرویوز وغیرہ. اس وقت میں نیو یارک ٹائمز کے ساتھ تھا، تو وہاں پہ ہمیں افغان طالبان کے سینئر کمانڈرز بھی نظر آتے تھے. تو ایک ہی چھت کے نیچے وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ رہتے بھی تھے. تو اتنی کلوز ان کی تھی کوآرڈینیشن. تو یہ چیز ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دوسرا یہ کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ہے جنریشن زی کا، کہ اب جو ینگ طبقہ ہے، اور یہ خاص کر وہ طبقہ ہے جو آپریشن رائے راز 2000 جو وہاں پہ ہوا تھا سوات میں، بالکل، اور رائے راز، رائے نجات اور آخر پھر ضرب ضبطہ. تو یہ لوگ وہاں پہ موو ہو گئے تھے، جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے یا باقی جو دڑے تھے پاکستانی طالبان کے، حافظ گل بہادر وغیرہ. تو ان کے جو بچے فیملیز کے ساتھ وہ موو ہو گئے تھے افغانستان. تو وہ اگر اس وقت کسی کی ایج 5 6 10 سال تھی تو وہ جوان ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بھی رینکس اینڈ فائلز کو وہ جوائن کر دیا ہے. تو یہ چیز ہے یعنی وہاں پہ. لیکن جس طریقے سے ایکسپینشن ہو رہی ہے، یعنی ساؤتھ کے پی کے جو 6-7 ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ ان کی جو انگریس ہے وہ بہت الارمنگ ہے. اور آپ کے جو مین کمیونیکیشن لائنز ہے وہ بھی یعنی وہاں پہ نکل آتے ہیں، ہائی ویز وغیرہ. وہاں پہ لوگوں کو کڈنیپ کرنا، سیکورٹی فورسز کے پرسنل جو خاص کر چوٹیوں پہ جاتے ہیں، ایف سی وغیرہ. تو وہاں پہ حالات اس طرح کے ہیں. اس میں دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو میری پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ گورنمنٹ یا ریاست کی طرف سے بھی ایک آپ ان انٹینشنلی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انٹینشنلی ان کو موقع دیا گیا، لیکن اپنی جو ہماری خامیاں ہیں وہ گورننس کی. میں بالکل آپ سے یہی پوچھنے لگی تھی کہ صرف کیا یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے جو وہ لوگ یہاں سے ادھر سے افغانستان سے یہاں پہ موو ہوئے، یا پھر ہمارے اپنے حکومت کی بھی کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہے؟ بہت زیادہ ہے. یعنی آپ اگر مجھ سے پوچھیں آنیسٹلی، اس میں یعنی ریاست کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ چیزیں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس میں یعنی مختلف چیزیں ہیں. اس میں آپ کی گورننس کی ایشو ہے جس کو یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں پروپیگنڈا فرنٹ پہ، جس وجہ سے ان کو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، ان کو پھر فنڈنگ ہوتی ہے.
جو لوکل مسائل ہوتے ہیں. بالکل. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو پولیس ہے, خیبر پختونخوا پولیس بالکل وہ فرنٹ پہ لڑ رہی ہے, وہ بہت زیادہ کیجویلٹیز وہ سفر بھی ان کی وہ ہو رہی ہے اس ملیٹنسی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ انڈر ریسورسز ہیں. آپ اگر سینئر آفیشیل سے بات کر لیں تو ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہے. ایک مثال میں دوں گا کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے یا جو باقی طالبان کے دڑے ہیں جو ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتے ہیں, تو ان کی طرف سے یعنی کنسسٹنٹلی ڈرون اسٹرائکس ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا میں, قبائلی جو اضلاع ہیں وہاں پہ. اور اس میں یعنی پولیس اس میں زیادہ ٹارگیٹ وہ بن رہی ہے. تو پولیس کا شہید بھی ہوتے ہوں گے. ہاں ایگزیکٹلی, اس میں ان کی شہادتیں بھی ہوتی ہیں. جب پولیس آفیشیل سے ہم بات کرتے ہیں جو ریجنل آر پی او وغیرہ ڈی پی او وغیرہ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریکویسٹ کیا کئی دفعہ کہ ہمیں وہ گنز دیے جائیں جس کے ذریعے آپ ڈرون کو وہ کر سکتے ہیں, ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ چیزیں ابھی تک یعنی ابھی اس پہ کام شروع ہو گیا. جو میری اطلاعات ہیں پچھلے ایک ہفتے سے وہ چیزیں یعنی وہ پرووائڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں. لیکن جس انٹینسٹی کے ساتھ ڈرون اسٹرائکس ہو رہی ہیں اور جس فریکوینسی کے ساتھ ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ بالکل ہنگامی بنیادوں پہ جتنے بھی ریسورسز کی کمی ہے وہ ان کو دیں. سی ٹی ڈی کی ایک مثال کہ سی ٹی ڈی کے والے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا جو بجٹ ہے تو وہ بڑا حصہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے. بالکل بالکل. وہ جو آپ کے کاؤنٹر ٹیررزم والی جو چیزیں ہیں ان کو پورے یعنی پیسے نہیں مل رہے, نہیں دیا گیا. تو ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. گورننس کو بہتر کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اور تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے بیچ میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں, ایک دوسرے پہ الزامات سنکرونائز نہیں ہوئے نا آپس میں. ہاں, تو وہ الزامات کی وجہ سے تو یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جو ملیٹنٹ گروپس ہیں. ٹھیک ہے, جو وہاں پہ آلریڈی ہیں ان کو تو موقع مل گیا, ظاہر ہے ان کو موقع مل گیا. اور سوشل وہاں پہ جو ایک انریسٹ ان سینس کہ جو ریاست سے ان کے ذہن میں سوالات ہیں, جو مقامی لوگ ہیں, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ریاست کیونکہ ہمیں بچائے ہیں, رسپانسبل تو وہی ہے سب کی. ایگزیکٹلی. تو اس چیز میں کو بھی یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہے اس کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لوکلی, کیونکہ اس میں یہ کہ ہمارے جو اسٹیٹ کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتے. مقامی لوگ ہمارے ڈی سی صاحب ابھی بھی بڑے بڑے آفس میں بیٹھ کے وہاں مقامی لوگ ان سے جو ملتے ہیں تو ایک ہفتے پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. تو ڈی سی صاحب اپنے اس سے پروٹوکول سے یعنی فارغ نہیں ہیں. یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا طالبان کے جو باقی دڑوں کے لوگ ہیں یہ مقامی ہیں, یہ ایکسیسیبل ہے, یہ مسجد میں بھی جا سکتے ہیں, یہ حجرے میں بھی جا سکتے ہیں. یہ مقامی لوگوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن کافی فریکوینٹ ہوتی ہے. بالکل, اس لیے ان سے بات کرنا ایز کمپیئر ٹو دیم از ایزی. ایگزیکٹلی. تو ریاست کے ساتھ بات کرنا مقامی لوگوں کے لیے مشکل ہے اور ان سے بات کرنا ان کے لیے آسان ہے. تو اس وجہ سے ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی یعنی اسٹرینتھن ہوتا جا رہا ہے. اگر آگے بڑھے تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ افغانستان کو کنٹرول پھر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ طالبان کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا یا پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی عالمی دباؤ ان کے اوپر ڈالا جائے گا, اس سے کنٹرول کیا جائے گا, یا پھر وٹ ایلس؟ ایک تو ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے یہ ایک ملک اس کو ٹیکل نہیں کر سکتا. یہ ماضی میں بھی یہ عالمی طور پہ ریجنل الائنس یا گلوبل کوئی اس طرح کی وہ ہو تو وہ بہت ضروری ہے آپ کے. اور یہ صرف آپ کائنیٹکس کے ذریعے بھی اس کو وہ کاؤنٹر نہیں کر سکتے, بندوق کے زور پہ. ڈپلومیٹک ایفرٹس یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہے اور فائنینشیل اس کے لیے کافی ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ملٹری آپریشن جو بڑے طرز کا ہوتا ہے اس میں $1 بلین کی ایک کی صرف کاسٹ آتی ہے. تو یہ چیزیں یعنی وہ ہے کہ ایک ملک اس کو ٹیکل نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ جہاں تک افغان طالبان کی بات ہے, ابھی ان کی وہاں پہ حکومت ہے, تو صادق خان صاحب جو ہیں ہمارے اسپیشل انوائے افغانستان کے لیے, تو انہوں نے ایک پروسیس شروع کیا ہوا ہے, وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں اسحاق ڈار صاحب گئے, محسن نقوی صاحب گئے افغانستان. تو میرے خیال میں یہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بہت ضروری ہے, بجائے یہ کہ کوئی اور ملک آ کے یہاں پہ انڈیا کی ہم اکثر وہ مثال دیتے ہیں, انڈیا آ کے معاملات کو ایکسپلائٹ کریں, تو کیونکہ سب سے زیادہ تو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, تو وہ اس کو موقع نہیں دینا چاہیے. تو ان کو افغان طالبان کو پاکستان یعنی جو ڈپلومیٹکلی انگیج کر رہا ہے یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. امیر خان متقی صاحب جو ہیں جو فارن منسٹر ہے وہ 1-2 دنوں میں آ رہے ہیں اسلام آباد. تو اور چائنا بھی ایک اچھی جو پاکستانی ڈپلومیٹک موو کی اس میں یہ تھا کہ چائنا کو بھی انکلوڈ کر دیا, ٹرائی لیٹرل میکینزم ہو گیا, کہ جس میں چائنا میں بیجنگ میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں چائنیز فارن منسٹر تھے, اسحاق ڈار صاحب تھے اور متقی تھے. تو انہوں نے سی پیک ایکسٹینشن کی بھی بات کی کہ افغانستان کو چیزیں ایکسٹینڈ ہونی چاہیے, یہ بھی کنیکٹیوٹی ہو, کیونکہ جب تک اکنامک گروتھ آپ اکنامک اپرچونیٹیز نہیں افغانستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی لوگوں کو نہیں دو گے تو ان کی انکلینیشن ہوگی ملیٹنسی کی طرف. لیکن آپ کو مجھے سے ایک چیز بتائیے گا ٹیپو, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب حالات کے ہوتے ہوئے آپ اکنامک گروتھ یا کسی بھی طرح کی کولیبریشن کسی ملک کے ساتھ کر سکتے ہو جو حالات ہیں
افغانستان کے پاکستان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ بہت مشکل، بہت بڑا چیلنج ہے، ہاں نا، لیکن اسی کے بیچ میں آپ کو نیویگیٹ کرنا پڑے گا. اصل کام وہی نیویگیشن ہی ہے. ایگزیکٹلی، وہ بہت ضروری ہے. یعنی اسی کے بیچ میں اپنے لیے، اور میرے خیال میں اتنا آسان تو نہیں ہوگا. نہیں، آسان بالکل نہیں ہے وہ تو. میں کبھی بھی بالکل آسان نہیں ہے، میں ابھی بھی یہ وہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک پاکستانی طالبان کی بات ہے، TTP ابھی بھی ریاست کو ایلیمینیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے. کنٹینمنٹ کی طرف جائیں، آپ اس کو کنٹین کریں. کنٹین مطلب یہ کہ ان کے حملوں کو کنٹین کریں کہ زیادہ نہ ہو، ان کی پریزنس کو کریں. تو وہ اس پہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ TTP جو ہے وہ بھی اس وقت ایک بڑے ملٹری آپریشن کے حق میں کہ وہ ہو جائے، لوکل لوگ ڈسپلیس ہوں اور اس کو پھر ایکسپلائٹ کریں. تو اس کے وہ جو آپ ٹریپ نہ ہو جو ملیٹنٹ گروپس ہیں. دوسرا یہ کہ ملیٹنٹ گروپس ایک نئی ٹرینڈ ہم نے وہ دیکھی ہے کہ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں، چاہے وہ TTP ہو، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے وہ ISKP ہو، یا باقی جو ریجنل گروپس ہیں چھوٹے درجے کی، تو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ملکوں کے بیچ میں جو ٹینشن ہوتی ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایک گروہ اٹھ کے دوسرے گروہ، یعنی ایک جگہ سے اچھا، وہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ حالات خراب ہی رہیں، جنگیں ہوں، کہ دو ممالک کے بیچ میں جنگ ہو. ایک گروپ یعنی ایک ملک سے اٹھ کے دوسرے ملک میں حملہ وہ کریں گے. اور لیکن اس سے تو ان کا اپنا بھی خاصا نقصان ہے. اس کے باوجود اگر یہ چاہ رہے ہیں تو نہیں، ان کا جو پورا ایکو سسٹم ہے وہ اس میں وہ سروائیو کرتے ہیں. افغانستان میں جنگ تھی تو ان کو موقع ملا. جہاں اگر یہاں پہ جنگ نہ ہو، اسٹیبلٹی ہو، اکنامک اسٹیبلٹی ہو، یہاں پہ سیکورٹی بھی ٹھیک ہو، سوشل معاملات بھی نہ ہو، پولیٹیکل کیوس بھی نہ ہو، تو ان کے لیے جگہ نہیں بنے گی. جگہ تو تب بنے گی جب یہاں پہ انسٹیبلٹی ہو، کیوس ہو. تو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے. میں پرسنلی یعنی اس حق میں ہوں کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ڈپلومیٹکلی بھی ہونے چاہیے، انگیجمنٹ ہونی چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے آپ آج نہ کریں لیکن فیوچر میں دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا. بالکل آپ کے بارڈر پہ ہے، آپ کے یعنی سب سے جو لمبا بارڈر ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہی شیئر ہو رہا ہے. بلوچستان اور KP دونوں اس میں آتے ہیں، تو آپ اگنور نہیں کر سکتے. سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، انفیکٹ ظاہر ہے. ایگزیکٹلی. تو ان چیزوں کو میرے خیال میں اس پہ فوکس ضرور رکھنا چاہیے اور کنسیڈر کرنا چاہیے. قبائلی اضلاع کی طرف اگر ہم لوگ دیکھیں تھوڑا سا، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے سب سے زیادہ اسمگلنگ جو ہے وہیں سے ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ ہر اللیگل کام جو ہے وہ وہیں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کو شاید وہاں پہ ظاہر پھر جتنے بھی ہمارے ہم کہیں گے ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، وہ بھی تعلیم یافتہ پھر نہیں ہوتے. ظاہر ہے اگر آپ کو ایک ایسا ماحول ملے جہاں پہ آپ دیکھ ہی یہ رہے ہو کہ وہاں پہ اللیگل کام ہو رہا ہے، تو پھر آپ اسی میں جا کے لگو گے نا. تو ان سب کے اوپر بھی تو کنٹرول کرنا ضروری ہے، لیکن وہ کیسے کیا جائے گا؟ وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ ہم نے کتنے ادارے بنائے، یعنی صرف بارڈر کنٹرول کے لیے آپ کے تقریباً 6-7 ادارے ہیں. اور ایگزیکٹلی پھر بات آ جاتی ہے گورننس کی طرف. میں مثال دوں وزیرستان کی، ساؤتھ وزیرستان کی، جو محسود ایریا ہے، ابھی اس کو اپر وزیرستان کہتے ہیں. وہاں پہ حکومت نے اسکول کی بلڈنگ بنائی ہے، اس میں ٹیچرز نہیں ہیں. ہاسپٹلز بنائے ہیں، اس میں ڈاکٹرز نہیں ہیں. باقی بھی تو پھر کیا فائدہ؟ وہ صرف گوز قسم کی بلڈنگز ہیں، وہاں پہ کچھ ہوتے نہیں ہے. تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک بلڈنگ بنا دیں اور باقی اسٹاف نہ ہو اس میں. تو یہ چیزیں انشور کرانی ہوتی ہے ریاست کی طرف سے. کیسے ہوگا؟ اور یہ اس کے آپ کا جو گورننس کا ماڈل ہے اس میں آپ کو چینج لانا پڑے گا. میں ابھی بھی ہمیشہ جو ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ ہمارے جو سول سروس ہے یہ انتہائی، یہ بالکل وہ روٹن ہے، یعنی وہ گل سڑ چکا ہے، پرفارم نہیں کر رہا. یہ برٹش لیگیسی کو ابھی تک کیری کر رہا ہے. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کوئی کمیٹی بنائی ہے، حسن اقبال صاحب اس کو وہ کر رہے ہیں ایڈوائز، تو وہ کوئی ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں. تو وہ چیزیں اس پہ یعنی کام بہت ضروری ہے تاکہ سروس ڈیلیوری ہو مقامی لوگوں تک. یہ نہ ہو کہ وہ بڑے بڑے کمپاؤنڈ میں کنفائنڈ ہو جو آپ کے آفیشلز ہیں اور لوگوں تک ایکسیس نہ ہو. اور اس میں پھر KP گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی آتی ہے. سب سے زیادہ تو انہی کی آتی ہے پہلے تو، کیونکہ اب 18 امینڈمنٹ روٹ لیول پہ تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. 18 امینڈمنٹ کے بعد سیکورٹی کے مسائل بھی زیادہ تر صوبے کی ذمہ داری ہو گئی ہے. تو ان کو بھی یعنی اس چیز کو کافی سیریس لینا چاہیے. اور اس کے اپنے جو MPA تھے یا MNS جو قبائلی اضلاع ہیں، وہ خود یعنی ان کے ساتھ جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ خود بیچارہ رونا روتے ہیں. اور وہ ٹرم یوز کرتے ہیں کہ جو پشاور ویلی ہے، یعنی پشاور ویلی جس طرح ہم تخت لاہور کہتے ہیں کہ وہاں سے چیزیں معاملات وہ کنٹرول کیجیے. تو KP میں پشاور ویلی کہ پشاور ویلی جو ہے ساری جو فنڈنگز آتی ہیں جو سب ڈیولپمنٹ تو وہاں پہ وہ لوگ کرتے ہیں، اور جو قبائلی اضلاع ہے اس کو بالکل اگنور کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسمگلنگ وغیرہ والی چیزیں ہیں، ان سب کو ختم صرف اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جائے. اور ڈیولپمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کی تو جا رہی ہے. اسمگلنگ ایک چیز کو سمجھنی ہے، قبائلی اضلاع جو ہے یا بلوچستان کے جو کچھ اضلاع ہیں تو وہاں پہ اس کو اسمگلنگ نہیں کہتے. یہ ہسٹوریکلی یہاں پہ یعنی بارڈر ٹریڈ جو ہے، ٹریڈ ہے، وہ کارواں جو جس طرح موو کرتے تھے سینٹرل ایشیا سے، تو وہ جب وہاں سے کوئی چیز لے کے آتے ہیں یا فروٹ لے کے آتے ہیں یا الیکٹرانکس کی چیزیں لے کے آتے ہیں یا کارپیٹس وغیرہ لے کے آتے ہیں، تو وہ ان کے لیے کوئی وہ اسمگلنگ اس کو نہیں سمجھتے. لیکن ایکچولی تو ہے نا، نہیں بالکل ہے، میں ایگری کرتا ہوں. لیکن جب مرجر ہوا
اب مرجر کی تقریباً 2018 میں ہوا ہے تو 7 سال تو ہو گئے ہیں. 7 سال ہو گئے ہیں. تو 7 سال میں آپ کو جو بارڈر سیکیورٹی ہے اس کو انہانس کرنے کی ضرورت تھی. اس میں یہ بارڈر اسمگلنگ جو ہے یہ بہت ضروری چیز تھی. بارڈر اسمگلنگ کی وجہ سے یعنی جو ایک بڑا فیکٹر ہے کہ ملیٹنسی کو فنڈ کر رہا ہے. بالکل تو بالکل یہ بھی تو مسئلہ ہے. وہ صرف یہ نہیں, وہ کیسے اس میں ایک بڑا جو وہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹرکرز ہیں, جو ٹرک وغیرہ وہ لے کے آتے ہیں, دونوں طرف کے جو ٹریڈرز ہیں, تو وہاں پہ یا TTP کا بندہ ہوگا تو ایک ٹرک سے وہ پیسے لیتے ہیں 5,000 سے 10,000 تک. تو سینکڑوں کی تعداد میں یہ ٹرکس آتے ہیں. اگر صرف ہم KP کی بات کر لیں تو وہ اگر ڈیلی آپ ان کا ریونیو جنریشن نکالیں تو وہ ملینز میں بنتا ہے صرف ڈیلی کا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو یعنی کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا ٹیپو صاحب, ایک اور چیز وہ یہ کہ عوام اور ریاست میں ہم لوگ دیکھتے تھے کہ وہاں پہ بڑے یہ لوگ مل کے رہتے تھے, لیکن اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی جیسے خلش آ گئی ہے. ظاہر ہے کہ عوام جو ہے وہ ریاست کے درمیان ان دونوں کا جو ایک اعتماد تھا پہلے وہ شاید ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کی کیا ایک میجر وجہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا میجر وجہ ہے؟ اچانک سے یہ سب کچھ کیسے ہونے لگ گیا؟ عوام جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ریاست سے ان کی کافی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ریاست جو ہے یہ ہمیں پروٹیکٹ بھی کرے گی, ہماری جو مسائل ہیں ان کا حل بھی نکالے گی, اور ایجوکیشن, ہیلتھ وغیرہ جس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی پرووائڈ کرے گی. اب یہاں پہ میں ایک مثال دوں کہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری ٹینشن رہی تو وہاں پہ پاکستان آرمڈ فورسز نے, ایئر فورس نے بڑا آؤٹ اسٹینڈنگلی وہ پرفارم کیا اور پوری دنیا اس کو ایڈمائر کری, ایکنالج کری ہے. تو پوری قوم جو ہے, بلوچستان میں بھی لوگ, KP میں بھی قبائلی اضلاع جو ہیں, یا پورے وہ فوج کے ساتھ یعنی اوپنلی وہ کڑی ہو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ. بڑے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کے وہ یہاں پہ جو پولیٹیکل معاملات اس کی وجہ سے کوئی ہیں ڈفرینسز, انہوں نے بھی اوپنلی سپورٹ کیا. تو جب ریاست نے پرفارم کیا تو پوری قوم اس کے ساتھ کڑی ہو گئی. اس لیے مقامی جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ پرفارم کریں. جس دن انہوں نے پرفارم کرنا شروع کیا, ایک ڈسٹرکٹ میں آپ پرفارم کرنا شروع کر دیں, یہ میری پرسنل وہ ہے, آپ پھر دیکھیں کہ پھر آپ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ابھی ریاست ہے, ابھی بھی ان کے ذہن میں خوف ہے. اس لیے تو ہمیں دیکھا ہے خوف ہے شاید, اور اعتماد نہیں, جس سے وہ FIR بھی نہیں کٹواتے, کوئی تفتیش بھی نہیں کرتے کسی بھی چیز کی, وہ بس ختم کر دیتے ہیں. وہاں کی جو CTD ہے وہ یعنی پنجاب میں بھی CTD ہے, وہاں پہ بھی طالبان کی طرف سے کئی اٹیمپٹس ہوئی ہیں, وہاں پہ انہوں نے انگریز کرنے کی کوشش کی, لیکن وہاں پہ فوری ان کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے. لیکن وہ CTD جو ہماری خیبر پختونخوا کی ہے, بس وہ معاملات جو ہیں وہ کیا ہی دیکھتے ہیں پھر. بالکل, کیونکہ آپ دیکھیں اگر ان لوگوں کا آپس میں ہی سب سے پہلے سنکرونائزیشن نہیں ہوگی, اس وقت تک اگر ہم کوئی آپریشن وہاں پہ کرتے بھی ہیں تو وہ نہیں کامیاب ہوگا نا, کیونکہ ظاہر ہے آپس میں جب لوگ نہیں ملے ہوئے اور آپس میں ان کی لڑائی نہیں ختم ہو رہی تو دوسروں سے کیا لڑائی کرنی ہے پھر. میرے خیال میں جو بڑے طرز کا آپریشن جس طرح رائے نجات آپریشن ضرب عضب, وہ ابھی بھی میرے خیال میں اچھی وہ اسٹریٹجی نہیں ہوگی. آپ یعنی جو ہماری ایگزسٹنگ جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے وہ ہے IBOs, ٹھیک ہے, جو کہ ٹائم باؤنڈ, ایریا باؤنڈ, یعنی آپ 2-3-4 گھنٹے تک ایک علاقے میں جاتے ہیں, وہ ٹارگیٹ کو ہٹ کرتے ہیں, وہاں پہ آپریشن کرتے ہیں, پھر واپس موو کرتے ہیں, ایک ہی دن میں وہ چیز بس یہ چیز ہو سکتی ہے. نہیں, اس کے ساتھ ایک اور بھی ابھی کہ آپ تھوڑا سا اس کو جو ٹارگیٹڈ, جس طرح علی امین گنڈپور صاحب نے بات کی کہ ٹارگیٹڈ آپریشنز, کہ اس میں یعنی آپ 2-3-4-5 دن, ایک ہفتے تک ایک ایریا کو آپ وہ کر لیں, کارڈن آف کر لیں, وہاں پہ اگر آپ کو لگے کہ ہاں وہاں پہ ملیٹنٹس کی پریزنس ہے تو وہ بھی اچھی اسٹریٹجی ہے. بڑے طرز کا جو آپریشن ہوگا تو اس میں نیچرلی اس میں ڈسپلیسمنٹ ہوگی, اس میں کولیٹرل جو وہ بہت زیادہ ہوگا, جس کی وجہ سے پھر لوگوں میں ایک طرح سے وہ آلریڈی وہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ تھوڑا سا مسئلہ بنے گا. تو میرے خیال میں کہ اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ باجوڑ کی میں مثال دوں, باجوڑ میں 3 دنوں تک کرفیو, ایک ٹارگیٹڈ آپریشن سربگف کی اناؤنسمنٹ ہوئی, جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے وہ کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آئی. یعنی وہاں پہ ان کو وہ جو لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے, ان کے ذہن میں خوف تھا, کیونکہ باجوڑ میں بھی 2-3 آپریشن ہو چکے ہیں, کہ ان کو فیسیلیٹیٹ, ان کے لیے کیمپس وغیرہ, کل انہوں نے ایک کیمپس وہاں پہ اسٹیبلش کر دیا باجوڑ میں. تو میرے خیال میں کہ آپریشن کے ساتھ ساتھ جو مقامی آبادی ہے ان کے اگر ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کے لیے کیمپس وغیرہ, یہ چیزیں انشور کرانی چاہیے. یہ آپ بات کریں ٹارگیٹ بیسڈ آپریشن کی یا پھر کسی بڑے آپریشن کی بات کریں؟ نہیں, یہ آپ ٹارگیٹڈ جو ہے جس طرح باجوڑ میں وہ 3 دن, اس میں بھی لوگ نکلنا شروع ہو گئے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خوف کہ ہو سکتا ہے یہ بڑا آپریشن ہو. اچھا, ہاں, تو اس میں بھی یعنی تو ان کو پہلے سے سارا کچھ پری پلان ضرور کرنا چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. وہ دوبارہ سے بات آ جاتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف, کہ ان کو آپ جو پرفارمنس ہے ان کو امپروو کرنا پڑے گا. بالکل بالکل. صحت کا ایک پورا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, تعلیم کا پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس حوالے سے آپ نے شروع میں بھی بات کی, لیکن اب میں چاہوں گی تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر ہم لوگ ڈسکس کریں کہ وہاں پر صحت اور تعلیم یہ دونوں ایک بنیادی ضرورت ہے نا ہر جگہ کی.
عوام کو آپ نے دینا ہی یہ ہوتا ہے اور کیا ہی کرنا ہوتا ہے آپ نے ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. لیکن خیبر پختونخوا میں اس طرح سے کافی کم چیزیں دکھائی دے رہی ہیں, اور ابھی آپ نے بھی بتایا کہ وہاں پہ اسکول اور ہاسپٹل تو بن گئے بٹ وہاں پہ کوئی سہولیات اور نہیں ہیں. تو وہ کیسے پھر ہوں گی, مطلب ان کے اوپر کس طرح سے ورکنگ ہوگی, وہ کس طرح سے پروسیس کیا جائے گا, کیونکہ کاغذوں پہ تو ہر چیز ہو جاتی ہے لیکن امپلیمنٹیشن از مور امپورٹنٹ آبویسلی. ایگزیکٹلی یہ جو چیزیں ہیں جو آپ نے مینشن کی, صحت, ایجوکیشن وغیرہ, سیکیورٹی وغیرہ, یہ سب چیزیں, بالکل بالکل, یہ کلین ڈرنکنگ واٹر وغیرہ, یہ بالکل, اور کمیونیکیشن روڈز وغیرہ, یہ تو بالکل بیسک وہ ضروریات ہیں. اس پہ آپ یہ بھی نہیں کہ کسی پہ احسان کر رہے ہیں, آپ کو منتخب اس لیے کیا گیا, آپ حکومت میں اس لیے, بالکل. تو اس کو, لیکن وہاں جو معاملات ہیں اس میں یعنی اب بالکل آبویس ہیں کہ وہاں پہ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ یعنی آلموسٹ وہ کریپلڈ ہے, اور ایجوکیشن کا بھی یہی ہے. اور یعنی میرے اپنے رشتے دار علاج کے لیے وہ اسلام آباد سارے ادھر ہی آتے ہیں, لاہور تک آپ دیکھیں نا جو اسلام آباد, سوری ٹو کٹ یو, بٹ اسلام آباد کے جتنے بھی جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں اور جو یہ سارے بھرے ہوتے ہیں پختونوں سے اور ان سب سے. کیوں؟ بیکاز وہاں پہ کوئی علاج نہیں ہے. یہ, اور ابھی یعنی علاقے کے لوگ سندھ میں جا رہے ہیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہاسپٹلس کچھ جس میں فری ٹریٹمنٹ اور کافی ایڈوانس قسم کے ہاسپٹلس بنے. تو یہ جو ہے, تو اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں, خاص کر جو ساؤتھ خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹس ہیں, تو ان کی وجہ سے وہاں سے لوگ موو کرتے ہیں پشاور. تو پشاور کے جو 2 بڑے ہاسپٹل ہیں یا 3, لیڈی ریڈنگ, شیرپاؤ اور احتاباد جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, تو اس پہ اتنا لوڈ آ جاتا ہے کہ وہ مقامی جو آبادی ہے یا وہ نہیں وہ کر پاتے. اور تحریک انصاف کا تو بنیادی جو وہ سلوگن تھا وہ یہی تھا کہ انصاف, اور اس میں ہیلتھ اور ہیلتھ کارڈ, پڑھائی, اس کا بھی وہ کریڈٹ جو ان کا سلوگن تھا وہی پورا نہیں ہوا. ایگزیکٹلی وہ چیزیں اب پوری نہیں ہو رہی. دوسرا یہ کہ فنڈنگ کے حوالے سے بھی, بجٹ کے حوالے سے اکثر ہم سنتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے, یعنی کمی نہیں ہے بجٹ کی بھی. لیکن جو کیپیسٹی ہے اس کا مجھے سیریس ایشو لگ رہا ہے کہ کیپیسٹی کا ایشو ہے پاکستان میں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے. میں پرسنلی کہتا ہوں کہ کرپشن سے زیادہ جو بڑا ایشو ہے وہ کیپیسٹی کا نہ ہونا. کچھ خیبر پختونخوا میں اس طرح کے منسٹرز آئے ہیں کہ اس نے 5 سال وہ حکومت میں رہے منسٹر سے, یعنی ہیلتھ کے ہوں گے یا فائنانس کے ہوں گے یا ایجوکیشن کے, بیچاروں نے کرپشن نہیں کی, لیکن 1 ٹکے کا کام بھی انہوں نے نہیں کیا. تو کیپیسٹی جو ہے یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو کام بھی کرو, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, جو بھی ہو آپ اس کو, لیکن لوگ کام دیکھتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ یعنی اس میں ہے کہ سیریس ایشوز ہیں خیبر پختونخوا میں, گورننس کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. اور خیبر پختونخوا ابھی جب میں دیکھتا ہوں, خاص کر اس کے جو کچھ ریجنز ہیں, مجھے ایگزیکٹلی وہ جو امریکی آئے تھے یعنی 2018, 14, 15 کے بیچ میں افغانستان کی جو سچویشن تھی, اور خاص کر وہ اضلاع, وہ جو 1 پروونسز جو پاکستان کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہے ہیں خیبر پختونخوا یعنی ایسٹرن افغانستان کے, تو وہ اس ٹائپ یعنی سچویشن بن رہی ہے. آپ لوگوں سے بات کر لو تو لوگ جو ہیں وہ یعنی انہوں نے اپنی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے. وہ ایجوکیشن کے لیے وہ خود یعنی اپنی طرف سے وہ گورنمنٹ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ یا جو سرکاری اسکول وغیرہ ہیں وہ ان کے سیریس ایشوز ہیں. وہ جو میں نے بات کی کہ وہاں پہ ٹیچرس کا نہ ہونا, فیسلٹیز کا نہ ہونا, تو وہ لوگ یعنی کوشش ہوتی ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں اس کو اپنے پیسوں سے ان کو وہ ایڈمیشن دلوائیں. اور دوسرا یہ کہ جو ہیلتھ کے حوالے سے یعنی کوشش ان کی ہوتی ہے جو پرائیویٹ کلینکس ہیں وہاں پہ وہ چلے جائیں, بجائے یہ کہ گورنمنٹ جو ہاسپٹلس ہیں. اب ڈی اے خان میں ایک یعنی ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے تھا ڈی اے خانوں میں جو وہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے کہ اس میں کروڑوں کی وہاں پہ غبن ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے, جس کے حوالے سے ایک خاتون کوئی وہ ڈپارٹمنٹ وہ ہیڈ کری تھی تو وہ میرے خیال میں اریسٹ بھی ہو چکی ہے. تو یہ والے جو معاملات ہیں, تو آپ کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں, جو سوشل انریسٹ ہے, یہ سب چیزیں ریوالو ہو رہی ہیں گورننس کی وجہ سے. پور گورننس اس کو فیڈ کر رہی ہے. تو جب تک آپ اس پہ توجہ نہیں دو گے تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ مزید خراب ہوں گے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی سیکورٹی فورسز کی لاسز بھی ہوں گی, پولیس بھی بیچارے وہ بھی مریں گے, عام عوام بھی وہ یعنی سفر ہوں گی, لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان چیزوں کو انشور کریں, لیکن فی الحال تو چیزیں نظر نہیں آ رہی. لیکن ہونا تو ضروری تو بہت ہے نا, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی کے ساتھ مطلب اوبیسلی صحت اور تعلیم کے علاوہ اب اگر دہشت گردی دیکھیں, اسمگلنگ دیکھیں, بد اعتمادی وہاں پہ اتنی زیادہ ہے, کرپشن, سب کچھ ایک ساتھ ہی موجود ہے نا. تو سب سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو بھی ختم کرنے کے لیے, یعنی کہ آپ کی جو بد اعتمادی جو بن چکی ہے عوام کے درمیان میں اور ریاست کے درمیان میں, اس کو ختم کرنا, دہشت گردی جو چل رہی ہے, اسمگلنگ جو چل رہی ہے, ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کس لیول پہ آ کر کام کرنا پڑے گا ریاست کو؟ ریاست کو وہ کیا کہتے ہیں ریولیوشنری اسٹیپس جو ہیں وہ اٹھانے ہوں گے. آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے, یعنی بالکل آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ اس کو پریفری کا ایشو سمجھ کے ابھی بھی نہ اٹھائیں اسٹیپس, تو کب اٹھائیں؟ وہی
اور ابھی بھی یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ وہ یہ کہ پیریفری کا ایشو سمجھ کے کہ یہ تو وہ ہیں یعنی جو اس کو وہیں پہ بس رہنے دیں, ہم مینیج کرنے کی کوشش کریں گے لیکن چیزیں مینیج نہیں ہوں گی. آپ نے انٹرو میں بڑی اچھی بات کی کہ یہ مسئلہ پھر پورے ملک کا مسئلہ بن سکتا ہے. ماضی میں بھی یہی دیکھا تھا کہ ماضی میں یہ چیزیں یعنی اسٹارٹ ہوئی قبائلی اضلاع سے یا خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے تھے, وہ پھر پورے ملک میں, وہ پھر لاہور بھی نہیں بچ سکا, کراچی بھی, پنڈی بھی, پورے ملک میں وہ معاملات شروع ہو گئے. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پاکستانی طالبان کا ایشو ہے, ایک طرف ان کی طرف سے ایکسپینشن ہو رہی ہے, دوسرا یہ بلوچ جو ہیں BLA وغیرہ, تو وہ بھی پنجاب تک ان کی ایکسپینشن ہو سکتی ہے. کراچی میں آلریڈی انہوں نے کچھ حملے کیے ہیں, چائنیز کو کئی دفعہ انہوں نے ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہی ایشو پایا جا رہا ہے. تو یہ اسلام آباد, لاہور, کراچی یا پشاور والی جو سوچ ہے اس میں یعنی یہ تبدیلی آنی بہت ضروری ہے کہ یہ جو باقی ہیں یہ بھی ملک کا حصہ ہیں اور اس کو بھی یعنی اسی طرح وہ یعنی اٹینشن ملنی چاہیے جس طرح باقی جو معاملات ہیں. ایک اور جو ایشو ہے کہ یہاں پہ یعنی آپریشن ضرب عضب کے بعد ٹیکنیکلی وہ آپریشن جو تھا وہ سکسیسفل رہا. بالکل, یعنی ان کا آبجیکٹیو یہ سیٹ کیا گیا تھا کہ یہاں سے ہم نے جو ملیٹنٹس ہیں ان کو یہاں سے نکال دینا ہے, وہ انہوں نے نکالا. ہیومینیٹیرین لاس ہوا, اس میں بھی کوئی شک نہیں, اس طرح کی چیزیں وہ تو ہوتا ہے لاس, وہ انہوں نے نکالا. تو اس کے بعد یعنی ایک موقع تھا کہ آپ علاقے کی مین اسٹریمنگ, ریہیبلیٹیشن, ریکنسٹرکشن وغیرہ, جو وہاں سے آبادی تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ ڈسپلیس ہو گئے تھے, ان کو واپس آباد کاری, وہ سب چیزیں کہ اس پہ فوکس کرتے. لیکن یہاں پہ سب چیزیں چلی گئی, یعنی وہ جو پولیٹیکل معاملات اسلام آباد میں چل رہے تھے, وہ جو اس وقت ٹرمینالوجی یوز ہونا شروع ہوئی پولیٹیکل انجینئرنگ, تو اس پہ فوکس رہا. اور وہ والا جو ایشو تھا جو کہ بہت سینسٹیو ایشو تھا, وہ اگر اس وقت ریاست فوکس کرتی, اس کو اگنور نہ کرتی, تو یہ معاملات لٹرلی آپ کو آج وہ نہ دیکھنے پڑتے. اس وقت اتنا اچھا موقع تھا, اس وقت اگر آپ مذاکرات بھی شروع کرتے تو وہ سکسیسفل, کیونکہ اس وقت اصل میں ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگوں کی ایک چیز جیسے کوئی نئی چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے نا, تو پرانی چیز کو وہ انڈر کور کر کے اور اس نئی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب وہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے ڈزنٹ میٹر, کیونکہ وہ نئی ہے تو اس لیے اٹ از امپورٹنٹ. اور پرسنالٹی کے ارد گرد چیزیں وہ موو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک بندہ کسی پوزیشن پہ آ کے بجائے یہ کہ وہ ملک کا دیکھیں تو وہ اپنے آگے پیچھے معاملات کو دیکھتا ہے. تو ان کا کنسسٹنٹ جو اپروچ ہے یا پالیسی میں, یا کنسسٹنٹ پالیسی جو نہیں ہے, یہ پاکستان کا ایک اور بڑا ایشو ہے. گورننس کے بعد میرے خیال میں یہی سب سے بڑا ایشو ہوگا, جس کی وجہ سے یعنی معاملات جو ہیں وہ اینڈ تک نہیں پہنچ پاتے. سو پی ٹی آئی کی جو صوبائی سیکریٹریٹ ہے ان کی جانب سے جو خیبر پختونخوا میں آرٹیکل 245 کے خاتمے سے متعلق نئی قرارداد پر عوامی طور پر جو ہے وہ ورکنگ کی جا رہی ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے اگر وہ منظور ہو جاتی ہے اور اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پاک فوج کو صوبے سے واپس بلا لیا جائے گا اور پھر کہیں اور ان لوگوں کو امپلائڈ کر دیا جائے گا, تو پھر عوام وہاں کی جو ہے ان کی سیکیورٹی ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک رہے گی یا نہیں رہے گی؟ سب سے پہلی چیز ان کو چیلنجز کیا آ سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ پھر اب اگر فوج نہیں ہے جو ابھی ان کی ایکچولی سیکیورٹی کا باعث ہے تو وہی نہیں رہے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے امپورٹنٹ یہ سب سے میرے خیال میں ایک کریٹیکل ایشو ہے. اس پہ کافی چیزیں ہیں, وہ ڈبیٹ پروونشنل گورنمنٹ جو ہیں ان کے جو لوگ ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, یا باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپوزیشن میں, وہ بھی اس چیز کو کافی وہ آپ سمجھے کہ کرٹیسائز وہ کر رہے ہیں. لیکن میری اپنی جو کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ کے لیں, یا جو کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ نے اگر وہاں سے فوج نکالی تو آپ کے پاس پھر جو یعنی پاکستانی طالبان ہیں وہ اتنے اسٹرینتھن ہو چکے ہیں کہ وہ میری جو اپنی اسیسمنٹ ہے کہ ہفتے 2 ہفتے میں کچھ ڈسٹرکٹس ہیں کہ وہ اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں فوج وہاں سے اگر نکلی. اور یہ چیز ہم نے افغانستان میں بھی دیکھی, جب ٹیک اوور ہو رہا تھا اور افغان طالبان نے جب صوبوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا تو جیسے جیسے فوج وہاں سے وہ نکلتی تھی فوراً یعنی ایک ہی دن میں تو آپ ان کو خود اپنے ہاتھ سے موقع دیں گے اگر ان کو نکال لیا. یہی باقی یہ کہ وہاں پہ جو مقامی لوگ جو ہیں ان کی خدشات اپنی جگہ, ان کو بالکل ایڈریس وہ کرنے چاہیے. لیکن اگر اس موقع پہ آپ نے فوج وہاں سے نکالی تو یہی ہوگا کہ پھر یعنی وہ لوگ ہو سکتا ہے وہ آ جائے کہ جو آپ کو بھی نہیں پسند, اور وہ لوگ پھر وہاں تک نہیں رکیں گے. یہ جو ان لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں کہ یہ صرف وزیرستان تک معاملہ رک جائے گا, ان کی نظریں پشاور پہ بھی ہیں, ان کی نظریں یعنی باقی ہر جگہ ہی ہوں گی نا, ہر جگہ. وہ جو میں نے آئیڈیالوجی کی بات کی کہ وہ ہے ہی ایکسپینشن والی. خلافت امرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں کہ آپ اس کو باؤنڈریز میں کنفائنڈ رکھے, وہ تو جو نیشن اسٹیٹ پہ وہ بلیو ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں چاہے افریقہ کا مسلمان ہو, چاہے افغانستان کا ہو, چاہے وزیرستان کا ہو, یہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو نیشن اسٹیٹ کی جو باؤنڈریز اس پہ وہ بلیو ہی نہیں کرتے. وہ اس کو یعنی وہ ڈیموکریسی پہ بلیو ہی نہیں کرتے, وہ تو اس کو کفری سسٹم کہتے ہیں.
اور یہ سب کہتے ہیں, یعنی یہ جتنی بھی یعنی جو جہادسٹ گروپس ہیں, تو وہ چیزیں جب ہوں گی تو پھر یہ نا بارڈر رہیں گے تو یہ پھر ایکسپینشن ہوگی. اور پھر جیسے میں نے سوری ٹو کٹ یو, پھر مجھے لگتا ہے صرف کے پی کی عوام نہیں, پھر تو ہم سب کو شاید خطرہ ہو جائے گا. بات یہ ڈیفینیٹلی آپ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ان کی, آپ آئیڈیالوجی کی وہ کر لیں تو اس میں تو یہی چیزیں ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اس چیز کو یعنی ایکسپینڈ کرنا ہے, ظاہر ہے, اور جو افغان طالبان جو ایمریٹ ہے اس کو ہمیں ایکسپینڈ کرنا ہے پاکستان تک. تو وہ اگر فوج اس موقع پہ آپ نے وہاں سے نکالی, آپ کی جو پولیس ہے وہ اتنی اسٹرینتھن ہے نہیں, آپ کی جو باقی ادارے وہ ہے نہیں, ان کا جو پیسہ وہ ویسی کرپشن میں ختم ہو چکا ہے. ان کے والے جو رپورٹس آ رہی ہے کہ ان کو یعنی جو ہے ان کے پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں, یعنی ایک رپورٹ آئی تھی کہ بلین آف روپیز جو تھے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے, اور وہ جب وہ دے ہی نہیں رہے تھے اپنے جو ڈسٹرکٹ پولیس والوں کو. بالکل. تو یہ والے جو معاملات ہیں یہ بڑے سیریس قسم کے ہیں. اس میں یعنی عوامی جو ہے ایک کنسرن اس کو بالکل ایڈریس کرنا چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ جو ملیٹنٹس ہے اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے اس سے یعنی اسٹرینتھن ہوتے ہیں, تو اس کو وہ موقع نہ دیں. لیکن فوج کا اگر اس موقع پہ آپ نے نکالا تو پھر وہ لوگ طاقت میں آئیں گے جو پھر ان کو پیٹ میں رکھ کے ہم نے تو پھر ان کو منو سلوا دے دیا, ان لوگوں کی حکمرانی بھی نہیں رہے گی, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. افغان میں آخری میں بات کروں, افغانستان میں جب طالبان یہ جب دوحہ معاہدے کے حوالے سے بات چیت شروع ہو گئی اور جب لگا کہ وہاں پہ وہ ایگریمنٹ ہو جائے گی, تو کچھ بڑے بڑے جو لیڈرز تھے افغانستان کے, پریویس جو ریجیم تھی اشرف غنی کی, تو جو اشرف غنی کے اپوزیشن کے لوگ تھے یعنی گورنمنٹ میں نہیں تھے, تو انہوں نے کہا کہ بالکل اشرف غنی سے تو یہ طالبان ٹھیک ہیں, ان کو پاور میں آنا چاہیے, اور یہ پھر انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی, ہمیں بھی منسٹریاں وغیرہ یہ چیزیں ملیں گی, ایک ساتھ ہم افغانستان کو رن کریں گے. جیسے طالبان آئے تو فوراً طالبان نے ایک یعنی انہوں نے ایک فتویٰ ایشو کیا, اور فتوے میں یہ کہ وہی کہ اسلامی جو عمارت میں کسی پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے, سب کو بین کر دیا. حکمت یار جیسا بڑا جہادسٹ کمانڈر, یعنی وہ خود یعنی اس کو آرکیٹیکٹ کہتے ہیں گلوبل جہاد کا, اس کے پارٹی تھی حزب اسلامی, اس کو بھی بین کر دیا. وہ بیچارہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, کچھ نہیں کر سکتا, تو کوئی نہیں رہا, پھر کوئی بھی نہیں رہتا, پھر ظاہر سی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ ٹیپو آپ کے وقت کا, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی ہماری آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.